جب آپ بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کریں تو جان لے کہ کبھی کہیں آپ نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی ہوگی۔ اپنی انا کو قابو میں رکھو۔ اگر تم ہر روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں الجھنا نہیں چاہتے، اگر پہاڑ آپ کو سخت لہجے میں جواب دے تو یہ مت سوچے کہ آپ نے خوش اخلاقی سے کچھ کہا ہوگا، ایسا ناممکن ہے۔ اگر آپ نے کبھی مصائب اور تکالیف کا سامنا نہیں کیا تو آپ کو خوشی اور سکون کی مٹھاس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نے گلاب کے پھولوں کے باغ کو ایک باغبان کے سپرد کیا اور بعد میں اس باغ سے ناگوار بدبو آنے لگے تو آپ کس کو دیکھیں گے، باغ کو یا باغبان کو؟ اگر ایک دم سے آپ کو اپنا دل بوجھل لگنے لگے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اگر لوگوں کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ان کے الفاظ سے ہی تم جان سکو گے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن اگر آپ روشنی کے بغیر نہیں جینا چاہتے تو آپ کو خود سورج بننا ہوگا۔ انسان بنیادی طور پر اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے، باقی تو محض گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں، الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں۔ لوگ اس کی جانب مائل ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے۔ دانائی اسی میں ہے کہ رازوں کو دماغ میں محفوظ رکھا جائے، ورنہ دماغ کے موجود ہونے کا کیا مقصد ہے؟ دوسروں کے لیے بھلائی کرنا اور جہاں تعریف کی ضرورت ہو وہاں تعریف کرنا آپ کے لیے مثبت نتائج کا سبب بنے گا۔ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر کے تمام خطرات سے خود کو محفوظ تصور کرو، کیونکہ کسی کی بھی جائز دعا کبھی انسنی نہیں کی گئی۔ جب تم کسی کام کے آغاز میں جلد بازی سے کام لوگے تو تمہارا کام ادھورا رہ جائے گا اور نتیجہ بھی درست نہیں نکلے گا۔ یاد رکھیے کہ کسی شے کے حصول کی دعا کرتے وقت یہ بات سوچیں کہ وہ چیز آپ کو جلد مل جائے، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کی تمنا رکھتے ہیں، ان میں سے سب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ اکثر تو ہمارے لیے بربادی کا سبب ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ پھانسی کے تمام تختے لکڑی کے ہی ہوں، عہدہ، مرتبے اور دولت بھی پھانسی کے تحفے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہیں تو وہ ہمیں بڑی بڑی سلطنتیں، بے پناہ دولت اور زندگی میں رشک کرنے والا عطا کرتے ہیں۔ رات کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر ہم اپنے خالق و مالک کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر التجا کرنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کرو، یقین رکھو کہ تمہاری گزارشات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ برے کام کرتے ہوئے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ کم عقل یہ نہیں جانتا کہ وہ ہر وقت اپنے خالق کی نظروں میں ہے اور ہر عمل کا نتیجہ مل کر رہتا ہے۔ ہمارے خالق کی سخاوت اور رحم دلی کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر دل و جان سے یقین کرنا ہوگا۔ جب لوگ اپنی تمام خواہشات کو حاصل نہیں کر پاتے تو ناشکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ لالچ نے ان کی نگاہوں کو ان نعمتوں کی جانب سے پھیر دیا ہوتا ہے جو انہیں پہلے ہی عنایت کی جا چکی ہیں۔ ہم اپنے خیالات کا جب تک اظہار نہ کریں تب تک وہ محفوظ ہیں، کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی ان پر قابو پا سکتا ہے۔ بھوک، پیاس، غصہ اور خوشی ایسی عوامل ہیں جنہیں ہم جسمانی طور پر محسوس تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حقیقت اٹل ہے۔ آپ بھلے ہی انہیں دیکھ نہ پاؤ، لیکن ان کی موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کے ضمیر کا ہے۔
तुम ने तमाम दुनिया को छान मारा, लेकिन तब तुम्हारी तलाश सच के लिए नहीं थी। तो अब सच की तलाश के लिए तुम्हें इन तमाम मामलात को दोबारा देखना होगा। हाथी का बच्चा बड़ी शान से चलते हुए ताज़ा पानी के एक चश्मे के पास अपनी प्यास को बुझाने को आया। जब इसने पानी में अपना अक्स देखा तो हड़बड़ा कर भाग निकला। इसे लगा था कि इसके रूबरू कोई वहशी दरिंदा आ गया है। वो बेचारा ये कहाँ जानता था कि इसने अपनी शख्सियत को पहली बार देखा है। अगर मैं सब्र से कांप दूं तो मेरी दुनियावी ज़रूरियात जैसा कि रुपया, पैसा, लिबास और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात मुझ तक पहुंच ही जाएंगी। जब मैं इनके पीछे जाता हूं तो ज़िंदगी जहन्नम की मानंद महसूस होती है और मेरा साथ कहीं पीछे रह जाता है। अगर खुदा आपका हामी और नासिर ना होता तो इसके लिए मोहब्बत आपके दिल में कभी परवान न चढ़ पाती। ये ऐसे ही है कि गुलाब के फूल की अदम मौजूदगी में इसकी खुशबू नहीं आती और मुश्क की अदम मौजूदगी में मुश्क की खुशबू नहीं आती। जब तक मामलात में मुदाखलत करने वाली इस पनाह का मामूली सा असर भी बाकी हो तो अपने महबूब अल्लाह सुब्हान तआला के साथ मुलाकात के बारे में सोचें भी मत। वो ज़ात कभी अपना दीदार नहीं करवाएगी, ना ही तुम इस तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम इस फानी दुनिया की लज्जतों से खुद को दूर कर लो और अपने नफ्स पर काबू पा लो तो महबूब तुम्हें अपने दीदार की झलक से नवाज देगा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचने की आदत डाल लें तो हम एक ऐसे शख्स की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं जो अपने घर के इर्द गिर्द फूलों के खूबसूरत पौधे लगाता है। जब भी वो बाहर देखे तो इसे यूं ही लगता है कि वो जन्नत में दाखिल हो गया है। महबूब को दिल का सुकून कहा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि दिल को अल्लाह सुब्हान तआला की याद के सिवा कहीं भी सुकून नहीं मिलता। अपने अंदर मौजूद रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें कामिल यकीन के साथ अपनी बेदबी से छुटकारा हासिल करना होगा। और जब इस रोशनी को एक बार देख लिया तो फिर इस दुनिया के मामलात हमारे सामने मदम होते चले जाएंगे। अगर हम समुंदर को महज घूरते रहे तो हम कभी भी मोती तलाश नहीं कर सकते। एक तजर्बाकार गोताखोर की मेहनत दरकार होती है जो कि समंदर की गहराई में जाकर कीमती मोतियों को तलाश करते हैं।